نے بتا دی جتنے بھی یہاں پہ جرنلسٹ ہیں ان کی سمجھ میں آئے گی. جب فرسٹ ٹائم میں نے گلگت میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، یقیناً یہ ہمیں پہچان نہیں سکتے تھے صحیح طریقے سے. ان کے پیروں میں ایسے جوتے تھے، میں یہاں میڈیا کے ساتھ یہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. جس طرح جانوروں کو یہ چرواہے جو ادھر رہتے ہیں نالوں کے اندر رہتے ہیں، ان کے پاس بھی صحیح طریقے سے جوتے ہوتے ہیں. ان کا یہ حالت تھی. اور ان کو جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو یہ مجھے پہچان تک نہیں رہتے صحیح طریقے سے. ان کو ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کیا گیا تھا، یہ اتنے تکلیف میں تھے، اتنے خوف میں تھے. اب دیکھیں ان کا وہ ازالہ کون کرے گا جو ان کو مینٹلی ٹارچر کیا ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ سے پڑھتے ہیں، مستقبل میں یہ ایک اچھا مقام لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ تو بالکل جو میرے نظریے کے مطابق جہاں تک میرا سکس سینس مجھے بولتا ہے، یہ تو مکمل طور پر جو ہے نا بیکار ہو چکے. جب یہ پڑھنا شروع کریں گے، جب یہ کہیں جانے کے لیے جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، تو یہ خوف ان کے اندر ہے. تو یہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا. تو میری سب سے پہلی یہ ہے کہ سب سے پہلے میں گلگت بلتستان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن لوگوں نے ایفرٹ کی، پوری ٹیم، پولیس ڈپارٹمنٹ، سول انتظامیہ، جتنے بھی گورنمنٹ کے جتنی مشنریز نے. مجھے ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے یہاں میڈیا کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان لوگوں نے، آپ لوگوں کی ٹیم کر کے دکھایا. آپ لوگوں نے جو ایفرٹ کی تھی، جو آپ لوگوں نے ایک کام کیا تھا، آپ لوگوں نے ایک گول کو اچیو کیا تھا. یہ ایک مشکل سا گول تھا. اس گول کو آپ نے اچیو کیا ہے تو اٹ مینس یو ہیو ڈن دا جاب. آپ لوگوں نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد جو پبلک کھڑی تھی، پبلک ظاہری طور پر پبلک بھی نکلے گی، کیونکہ ایک مال مویشی غائب ہو جاتا ہے، یا کہیں وہ بیڑیا کھانے کے خوف سے وہ بھی باہر نکلتے ہیں کہ بھائی کہیں ہماری بیڑ بڑیوں کو جو ہے نا کوئی وہ بیڑیا نہ کھائے. تو یہ جو ہے نا 4 ان کے بچے تھے. جو عوام جو نکل تھی، ان کا ایک پازیٹیو جسچر تھا. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہو گیا، یہ آپ کے ساتھ نہیں، ان لوگوں نے بہت، آپ لوگوں نے، آپ کی ٹیم نے، آپ کی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے جو کام کیا ہے، میں کہتا ہوں اٹس امیزنگ. اور اس کے بعد جو پولیس ڈپارٹمنٹ تھی، جس طرح ایک مختلف سے جو گروپ بنے ہوتے ہیں، یہاں سے لیاقت صاحب کی سربراہی میں گئے تھے، اور یہاں پہ اس سائڈ میں مرزا حسن صاحب تھے یا اکبر حسین صاحب تھے، ان کی نگرانی میں گئے تھے. دیکھیے ظاہری بات ہے، جب ایک پلیئر، ایک ٹیم کھیلتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرفارم نہیں کرتے، چاہے وہ بولر ہو، چاہے وہ بیٹسمین ہو. پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یا پولیس کے اندر اگر ایک سپاہی نے یا ایک کسی پولیس آفیسر نے اگر پرفارم نہیں کیا ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی اس میں انتظامیہ کا رول نہیں ہے. اس کا وہ ادارے کو ہم وہ کوئی بلیم نہیں کر سکتے. اب وہ کچھ نیگلیجنس ہوئی ہے، تو وہ نیگلیجنس کو جو ہے نا اسٹریم لائن کرنا چاہیے، ان فیوچر ان کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے، ان فیوچر یہ ویکنیس کو ختم کرنے چاہیے. تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا. یہ ہماری سب کی گلگت انتظامیہ کے لیے، عوام کے لیے، اور اس کے بعد ہماری فیملی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے واپس آ گئے. تو ہم گلگت بلتستان کی گورنمنٹ سے، سول انتظامیہ سے، ساری پولیس ڈپارٹمنٹ سے، جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان سب سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان کے اوپر جو جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی، اس ایف آئی آر کو ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکیں. تو یہ کورٹ کچہری وغیرہ ان چیزوں میں ہم نے کبھی پہلے ان کے بارے میں ہمیں جو ہے نا نالج بھی نہیں ہے، نہ ہم کورٹ کچہری میں ہم گئے ہیں، اور نہ ہم جو ہے نا اس چیز کو پرسیو کر سکتے. ظاہر بات ہے ان کی جان خطرے میں، ہم یہاں سے کوہستان اور دسور واسور وہاں پہ چکر نہیں لگا سکتے. تو یہ میری سول انتظامیہ سے، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے، جس کی ڈومین میں آتی ہے یہ کام، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈومین میں آتی ہے میرے خیال میں. تو آئی جی پولیس، ڈی آئی جی، جتنے بھی جو ہے نا یہ جتنی بھی جس کی ڈومین میں آتی ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو ختم کر لے، اور ان کو مستقبل میں آگے بڑھنے کی، اپنے فیوچر بنانے کے لیے جو ہے نا ان کے لیے راستہ ہموار کرے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکوں گا. تو ون اگین ایک گول اچیو ہوا ہے. گول اچیو کرنے کے جو لوگ ذمہ دار تھے وہ اپریشیٹڈ ہے. مجھے ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعریف میرے خیال میں پوری سب کو پتہ ہے کس نے کرنا تھا. گول اچیو جس نے کیا ہے، جس نے آپ پولو کھیلتے جس نے گول کیا ہے، جو جیتتی ہے وہی ایک ٹیم جیتتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے جس نے کیا ہے وہ ٹیم جیتی ہی ہے. اور اس چیز کو میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی پولیٹکس نہیں ہونا چاہیے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کے اوپر جو کام ہوا ہے علاقے کے مفاد میں ہوا ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے تو غزر ایک ٹوریزم پوٹینشیل ایریا ہے. تو اس کا ایفیکٹ ٹوریزم کے اوپر ہوگا. ٹوریزم کے اوپر ہوگا تو ہماری عوام کو، جو یہاں پہ کوئی ہوٹل میں کام کرتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی 10 ولیجز بنائے، اس کا ایفیکٹ اس کے اوپر ہوگا، اور ہماری غزر جو جتنا خوبصورت ہے یہ بدنام ہو جائے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. جو گول
अचीव करना था वो अचीव हो गए, जो हमारे बच्चे आए थे वो आए थे। हमारा मैसेज ये जानना चाहिए कि गज़र एक पुरअमन इलाका है, यहाँ के लोग पुरअमन हैं, यहाँ की 100% एजुकेशन लिटरेसी है। हम चाहते हैं कि तब्दीली हो यहाँ के अंदर, हम कलम उठाने वाले लोग हैं। हमें बंदूक न सिखाए गए, ना हमारे घरों में है, ना आज तक मैंने आज तक बंदूक नहीं चलाया। ये लोगों को एक अजीब सा वो होगा कि आज तक मैंने बंदूक नहीं चलाया, ना मेरे पास बंदूक है, और इस चीज़ को हम नहीं चाहते। अब दुनिया जो ना लोग चांद की तरफ गए हैं, लोग चांद पे निकले हैं, हम बंदूक लेके क्या करने हैं हमें? मगर मजबूरी ये है कि हमारा घर है, नाले के अंदर भी हमारा घर है, हमें जाना पड़ता है। हमारे माल मौशी, हम गरीब लोग हैं, हमारी पूरी जो है ना जिंदगी का वो है, वो लाइफ स्टॉक के ऊपर जो है ना वो है, माल मौशी पालते हैं, उनको बेचते हैं, उनसे अपना रोजमर्रा का जिंदगी गुजारते हैं। ये बात नहीं है कि कुछ लोग जॉब करते हैं, जिस तरह मैं जॉब करता हूँ या मेरी फैमिली जॉब करती है, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर, टोटली ये लाइफ स्टॉक के ऊपर, माल मवेशियों के ऊपर वो है, तो वो माल मवेशियों के लिए वहाँ पे जाएंगे, उनको उठा के लेके जाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं। एक चीज़ और मैं ऐड करता चला जाऊँ, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। ये वाक़या जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट की डोमेन में आती है जो है कि लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करना। कुछ निगलिजेंस अगर हुई है तो इन निगलिजेंस को मेरी गुजारिश है कि वो फुलफिल होना चाहिए। ये बहुत सारे नालाजात है, एक अंदर का नहीं, जितने भी सारे नालाजात हैं, इन नालाजात के अंदर जो है ना ऐसा कोई कैजुअलिटी इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। इसके लिए जाहिर बात है कुछ निगलिजेंस होती रहती है, इंसान है, ये एक लेस डेवलप कंट्री है, इसके अंदर जो है ना कुछ चीजें हैं जिसको दे सकते हैं, इसको सारे इस चीज को कंट्रोल कर, जी इसको परसू करते हैं। और अभी जो है ना हमने ये सुना है, हमने देखा है कि जगह जगह चेक पोस्ट बन रही है, पुलिस डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट बन रही है। जाहिर बात है पहले पुलिस अपनी दिफा करेगी, बाद में पब्लिक दिफा करेंगे। टेंट लगा के तो दिफा नहीं कर सकते, टेंट के अंदर बैठ के वो क्या दिफा करेंगे, टेंट के ऊपर फायरिंग भी हो सकती है। तो ये जो अभी जो ये बन गए हैं, तो ये बहुत गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो ये पुलिस जब सेफ होगी तो पब्लिक सेफ होगी, जब पुलिस सेफ नहीं होगी तो पब्लिक भी सेफ नहीं होगी। तो ये है कि हमारी जो है ना इनकी तरफ आप ये भी नहीं कह सकते इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है जिस तरह आर्मी के पास फैसिलिटी है या आर्मी के पास वो है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी ऐसे कुछ चीज़ें जो है ना जगह जगहों में ये सीजनल हट बने हुए या सीजनल टेंट विलेज लगा के जो है ना पब्लिक वो करना भी बहुत ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच जितने भी जर्नलिस्ट आए हैं, जितने भी यहाँ पे पब्लिक आए हैं या पुलिस के जो जवान यहाँ पे ड्यूटी पे मामूर हैं, तो मैं इनकी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और पूरे गज़र के आवाम की तरफ से। और गज़र के आवाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी अपने बच्चों के लिए वो रोड पे निकले हैं। उनका कोई और मकसद नहीं था, वो सिर्फ ये कहते थे, उनका मकसद ये था कि हमारे बच्चों की रिहाई हो जाए, उनकी जान बचे, वो यहाँ पर है। और हम किसी को जो है ना किसी की तरफ ब्लेम या किसी को जो है ना नेगेटिव अल्फाज जो ऐसा है कि जो हम नहीं कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच।